بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت ابراہیم کے ہم نے مختلف واقعات آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ نار نمرود کا واقعہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ آنے کا واقعہ بے آب و گیاہ میدان میں خانہ کعبہ کے پاس، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ تو ہم نے سوچا کہ آگے بڑھنے سے پہلے، اگلے نبی کی داستان سے پہلے، جو کہ انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے اور بہت دلچسپ ہے، آج ایک اور دلچسپ واقعے اور ہسٹری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پھر آگے بڑھیں، کیونکہ حضرت ابراہیم سے بھی متعلق ہے، خانہ خدا سے متعلق ہے، کہ جس کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے ظاہر ہے، اور ہم سب کی بہت دل سے دعائیں نکل رہی ہیں خانہ کعبہ، یعنی ہمارا دل چاہتا ہے کہ خانہ خدا کی ہم وہی رونقیں دیکھیں جس انداز سے ہم دیکھتے آئے ہیں، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی متعلق ہے واقعہ۔ تو اس لیے آج یہ سنیے اور انشاءاللہ اس سے لطف اندوز ہوں۔ بس ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا، پھر آگے اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا انا ابن الذبیحین، انا ابن الذبیحین، میں ذبیحین کا، دو ذبیحوں کی اولاد میں سے ہوں۔ تو یہ کون ہیں، کیا ہے، یہ آگے عرض کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن حکیم کی آیات کریمہ، احادیث، تواریخ اسلامی سے بڑا واضح ہے۔ یہ آپ سمجھ لیجیے کہ آج ہم عرض کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی ہسٹری، خانہ کعبہ کی ہسٹری۔ بڑا واضح ہے کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے موجود تھا، پہلے سے موجود تھا۔ اس عظیم گھر کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اور ثبوت کے طور پر اس کے علماء کرام قرآن مجید کی اس آیت کا حوالہ دیتے جو کہ سورہ ابراہیم میں ہی آئی ہے، جس کا ترجمہ ہے پروردگار میں اپنی ذریت میں سے بعض کو اس بے آب و گیاہ وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسا رہا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو اور زوجہ کو وہاں چھوڑ کر گئے تھے تو یہ آیت آئی کہ تیرے محترم گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ خانہ خدا موجود تھا اس وقت، یعنی اس کی خانہ خدا کی بنیاد اس سے پہلے رکھ دی گئی تھی۔ تو خانہ خدا کی بنیاد رکھی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اس کے بعد طوفان نوح آ گیا تھا، تو ظاہر زمین کا سارا سلسلہ، ہر چیز جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ کعبۃ اللہ سرزمین مکہ میں ہی موجود ہے۔ تو اب اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ عمارت اثر نو توحید کے علم بردار ابراہیم خلیل اللہ کے دست مبارک سے بنائی جائے، اور اس عظیم فریضے میں ان کے مدد کرنے والے ان کے فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہوں۔ تو ہوا یوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خدا میں التجا کی، خدایا خانہ کعبہ کے محل وقوع کی نشاندہی فرما۔ حضرت جبرائیل حکم خدا سے زمین پر اترے اور اس جگہ پر نشانات لگائے جہاں پہلے خانہ کعبہ موجود تھا پہلے۔ تو اب جگہ کی نشاندہی ہوگی۔ جگہ معلوم ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کا آغاز کر دیا۔ اب کیا خوبصورت انداز میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ ابو العرب یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام پہاڑوں سے پتھر لا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار بنا رہے ہیں، یعنی میں یوں کہہ دوں کہ دست نبوت سے بیت توحید کی دیواریں بلند ہو رہی ہیں۔ خانہ خدا کی دیواریں ایک مخصوص اونچائی تک بلند ہو گئیں۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو دونوں باپ بیٹے نے اس پر لکڑیوں کی چھت ڈال دی، یا میں یوں کہہ دوں کہ دونوں باپ بیٹے نے اس پر لکڑیوں کی چھت کیا ڈالی؟ باپ بیٹے نے انسانیت پر رحمت کا سائباں ڈال دیا۔ اب یہ بڑا نیچرل اصول فطرت ہے، اصول قانون بھی ہے، اصول شریعت بھی ہے کہ جب بھی کوئی مزدور کوئی کام سر انجام دیتا ہے تو اسے اس کام کی اجرت ملتی ہے۔ خانہ خدا کی تعمیر کے بعد دونوں باپ بیٹے نے اپنے کار عظیم کی اس کریم سے اجرت کیا طلب کی، کیا گزارش کی؟ دونوں باپ بیٹوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، خانہ خدا کی تعمیر کے بعد دست نبوت بلند کیے، زبان رسالت کو جنبش دی، فرمایا اے پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما، پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار قرار دے، پروردگار، اگلی دعا سنیں، پروردگار ہماری اولاد میں بھی ایک فرما بردار امت پیدا کر، ہمیں اپنی عبادت کرنے کا طریقہ کار دکھا، اے بار الہ۔ اگلی بات، دعا جاری ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اے بار الہ
ان لوگوں کے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرما جو ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کے نفسوں کو پاکیزہ بنا دے۔ دعا قبول ہوئی۔ خانہ خدا کی، خانہ کعبہ کی نگرانی کا سلسلہ اور چونکہ تعمیر تو ہو گیا، تعمیر نہ ہو گئی، تو خانہ کعبہ کی نگرانی اور حفاظت کا سلسلہ اولاد ابراہیمی میں چلتا رہا۔ سلسلہ چل رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے آغاز ہوا، پھر نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دوبارہ بنایا، اور اب یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہر دور میں خانہ کعبہ کی تعمیر بہتر سے بہتر ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ جب یہ سلسلہ چلتے چلتے آقائے نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، تو انہوں نے کعبے کی تعمیر کو 4 چاند لگا دیے۔ اب یعنی شمع توحید، شمع رسالت کے پروانے آقا کے چاہنے والے میزاب رحمت سے خوب واقف ہیں سب۔ تو عربی میں میزاب پرنالے کو کہتے ہیں، اور جب خاص طور پر باران رحمت ہوتی ہے تو اس کا پانی میزاب رحمت سے ہو کر حتیم یا حجر اسماعیل پر گرتا ہے، تو اللہ کا ہر مہمان اس پانی سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو خانہ کعبہ میں سب سے پہلے میزاب رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پرنور کے جد امجد قصی بن کلاب نے بنایا تھا سے پہلے۔ یہاں تک کہ وہ لمحہ آ گیا کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا کا محور شرف قبولیت تک پہنچ گیا۔ مورخین نے لکھا ہے، سنیے گا، مورخین نے لکھا ہے کہ اچانک ابلیس اور اس کے چیلوں پر شہاب ثاقب آ گرے۔ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، ارے میرا دم گھٹتا ہے، میرا دم گھٹنے لگا ہے، پتہ کر کے آؤ کون سا نیا واقعہ رونما ہوا ہے۔ چیلوں کو کچھ پتہ نہ چلا تو ابلیس نے مشرق سے مغرب تک کا چکر لگایا، زمین حرم پر ملائکہ کا بے پناہ ہجوم دیکھا اور جبرائیل کو دروازے حرم پر بطور نگہبان کھڑا پایا۔ ابلیس نے پوچھا، ارے یہ ہجوم کیسا ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا، اگر ہم اپنے الفاظ میں کہیں، کہا ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا دعائے خلیل اور نوید مسیحا، وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر میں انعام مانگا تھا، وہ انعام آ گیا۔ رب العالمین نے رحمت للعالمین کو بھیج دیا، خالق دو جہاں نے آقائے دو جہاں کو مبعوث کر دیا، اس مالک کون و مکان نے نبی آخر الزماں کو بھیج دیا۔ اب آپ کو یاد ہے گفتگو کہاں سے شروع ہوئی؟ آقا فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، ذبیحوں، 2 ذبیحوں کی کا فرزند ہوں میں، 2 ذبح ہونے والوں کا فرزند ہوں۔ تو ان میں سے ایک کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی عظیم قربانی کا تذکرہ ابھی کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ دوسرے ذبیح کون؟ انا ابن الذبیحین، دوسرے ذبیح۔ سنیے، ان کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا یقیناً، لیکن آپ یہ سنیے کہ اس انداز سے سنیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے بیت اللہ کے دروازے کو پکڑ کر ایک منت مانی تھی۔ کیا؟ کہ اگر اللہ نے مجھے 10 فرزند عطا فرمائے تو ان میں سے ایک کو راہ خدا میں قربان کر دوں گا۔ کچھ روایات میں یوں بھی ہے کہ پانی کا وہ کنواں کھود رہے تھے اور کئی روز کی مشقت کے باوجود بھی پانی نہیں نکل رہا تھا، تب حضرت عبد المطلب نے منت مانی کہ پروردگار اگر تیرے کرم سے آب زمزم جل نمودار ہو جائے تو میں تیری راہ میں ایک بیٹا قربان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو مستجاب فرمایا اور آب زمزم نمودار ہوا۔ پس آپ نے کچھ عرصے بعد اپنے تمام بیٹوں کو بیت اللہ کے اندر داخل کر کے اپنی اس منت کی تکمیل کے لیے قرعہ ڈالا کہ اب کس بیٹے کو قربان کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی بات ہوئی کہ اب قرعہ ڈالا کہ کن بیٹے کو قربان کرنا ہے، کہ منت مانی تھی۔ اچھا، قرعہ کس کے نام نکلا؟
حضرت عبداللہ. انہیں قربان. حضرت عبداللہ کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد بن عبداللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا نام نکلا. حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کو اپنے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ پیارے تھے. تو قصہ مختصر یہ کہ دوبارہ قرآن ڈالا گیا, دوبارہ قرآن اندازی کی, دوبارہ حضرت عبداللہ کا نام نکلا. چنانچہ اب آپ نے انہیں قربان کرنے کا تہیہ کر لیا. سرکار دو عالم کے والد کی بات ہو رہی. اب جب قربان کرنے کا تہیہ کر لیا, اس پر تمام اہل قریش نے حضرت عبد المطلب سے درخواست کی کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح نہ کیجیے, لیکن آپ نہ مانیں. کچھ روایت سنا قول معروف ہے کہ بنی ہاشم کی تمام خواتین نے گریہ کر کے حضرت عبد المطلب کو سے گزارش کی کہ آپ یہ نہ کیجیے. کیا ہوا؟ بالآخر یہ ہوا چند افراد کی جانب سے حضرت عبداللہ اور جو زمانے میں طریقہ کار رائج تھا, اونٹوں کے درمیان قرآن ڈالنے کی تجویز پیش کی گئی. ٹھیک, یہ تجویز حضرت عبد المطلب نے قبول کر لی. کیا ہوا؟ تو پہلے یہ ہوا کہ 10 اونٹوں اور حضرت عبداللہ کے درمیان قرآن ڈالا گیا. قرآن پھر 10 اونٹوں کا نہیں بلکہ حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا. 10 اونٹ مزید میں لائے گئے, 20 اونٹ ہو گئے. قرآن پھر حضرت عبداللہ کے نام نکلا. 10 اونٹ اور بڑھائے گئے, 30 اونٹ ہو گئے. قرآن پھر حضرت عبداللہ کے نام نکلا, اور بڑھائے گئے 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 اونٹ. 100 اونٹ ایک طرف اور دوسری طرف حضرت عبداللہ, یہ ناموں کا قرآن ڈالا جا رہا ہے. جب یہ اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو قرآن اب اونٹوں کے نام پر نکلا, جس پر تمام اہل قریش بالعموم اور بنی ہاشم میں بالخصوص خوشی کی اطمینان کی لہر دوڑ گئی. مزید تسلی کے لیے حضرت عبد المطلب نے 3 دفعہ مزید قرآن ڈالا, پھر اونٹوں کا نام نکلا. اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا. اب یہ داستان اس انداز سے مکمل ہو رہی ہے. آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا, پھر اسماعیل علیہ السلام کا قصہ سنا, خانہ کعبہ کی ساری تعمیر سنی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا, انا ابن الذبیحین, میں 2 ذبح ہونے والوں کا فرزند ہوں. کون؟ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام, سرکار دو عالم کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام, جن کو دمبے کا فدیہ دے کر بچا لیا گیا تھا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کو بھی 100 اونٹوں کا فدیہ دے کر ذبح ہونے سے بچا لیا تھا. لیکن قربانی, دونوں کی قربانی اللہ کی راہ میں قبول ہوئی. یہ آج بڑا دل کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ کی ایک تاریخ اور اس حوالے سے آج بات کی جائے. اور یہ جو بڑی خواہش تھی, اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ظاہر ہے ہم اس ساری کی ساری جو صورتحال کورونا کے نتیجے میں ڈیولپ ہوئی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے بلکہ یقین ہے صرف میرا نہیں, آپ سب کو بھی تجربہ یہ ہوگا کہ سب سے زیادہ ہم نے بڑے بڑے مناظر دیکھے, لاشوں کے مناظر بھی دیکھے, کیا کیا مناظر نہیں دیکھے ہم نے, ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. بازار ویران, شہر ویران, ملک ویران, دنیا بند. لیکن سب سے زیادہ جو ہمارا دل کٹ گیا وہ اس دن تھا کہ جب ہم نے خانہ خدا کو بالکل خالی دیکھا. وہ ویڈیو جب میرے موبائل پہ, میں وہ منظر بھول نہیں سکتا ابھی تک. اور میں نے جس سے پوچھا, اس نے کہا کہ یہ تو دیکھ کے مطلب سمجھ نہیں آیا کہ کس طرح رسپونڈ کریں. تو اس لیے دل کیا کہ آج کا تذکرہ کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما, ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر. اور اس لیے میرا یہ بھی دل کرتا ہے کہ آج اس کے آخر میں آپ ایک شعر پڑھ دیجئے, کعبے کی رونق, کعبے کا منظر. اللہ اکبر. اللہ خدا سبحان اللہ. خدا سے تر ہے زبانے, کانوں میں رس گھولتی ہے اذانے, کانوں میں رس گھولتی ہے سبحان اللہ. بس ایک صدا رہی ہے برابر, اللہ اکبر. کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں, کعبے کے اوپر کیا سے جاتے نہیں ہیں,
کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا ایک شعر اور پڑھ دیجیے بس اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھا آخری شعر پڑھ دیجیے حیرت سے قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے جیسے سمیٹے آغوش مادر